یہ دو لگڑ بگڑ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے، پسینے چھوٹ رہے تھے، مار رہے تھے، کانپ رہے تھے ہیں، اور سلیم صافی کہہ رہا تھا کہ ہم نے لفافے تو نہیں لیے، ہم لفافے لینے والے ہیں۔ لعنت ایسی صحافت پر اور لعنت ایسی جرنیلی پر۔ اور اللہ آپ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے خان کو بچایا، اب ہمیں تیرے پہ اور بھی یقین ہو گیا مالک۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان سمور۔ شوکت خانم اسپتال میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت اسپتال کے اندر زیر علاج ہیں۔ ان کی ایک سپورٹر میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی آپ بڑی ایموشنل ہو رہی تھی یہاں، میں ابھی دیکھ رہا تھا، کیا ہوا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہمارے خان صاحب کا تحفہ ہے ہمیں، اور خان صاحب جو ہیں ان کا اور ہمارا رشتہ وہ رشتہ ہے جو ایک شفیق ترین باپ کا ایک بیٹی سے ہوتا ہے۔ یہ میرے پرسنل ہیں، اور ان سے محبت، ان سے عقیدت آج کی نہیں ہے، یہ تب کی ہے جب وہ کرکٹ میں تھے، یہ تب کی ہے جب وہ شوکت خانم بنا رہے تھے، اور جس دن 96 میں انہوں نے بنیاد رکھی، میرے بھائی نے باقاعدہ طور پہ تحریک انصاف جوائن کی ہے۔ اور اب یہ ایمان کی، محبت کی، اب یہ وہ معراج ہے کہ اس معراج کو میں کہتی ہوں کہ کوئی پھلانگ نہیں سکتا، اور وہ پھلانگنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کل گناؤنی کوشش جو کی گئی ہے اس کے بارے میں اب میں نے مطلب جو ذمہ داران ہیں، اور چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، یقیناً وہ ہے، اور یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے 14 جماعتوں کی، یہ جو لگڑ بگڑ اور پتہ نہیں کیا کیا، کوئی مونچھوں والا تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ، وہ جو باربی ڈول ادھر دفع ہو گئی ہے مائنر سرجری کروانے کے لیے، دفع ہو گئی ہے کہ اب عوام نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ بیٹا جو بندیال ہے نا، بندیال، اس سے ہم نے بڑی ریکویسٹیں کی، بڑی منتیں کی کہ بندیال صاحب اللہ کا خوف کرو، انصاف کرو، ہم تمہیں کھانے کو دیتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، تم لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، لیکن ان کو عزت راس نہیں ہے۔ اب ہم نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے، اب ہم نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے۔ اب اللہ کے حکم سے ہم ہی جج ہیں، ہم ہی وکیل ہیں، اور یہ جو حملہ کل ہوا ہے یہ ہمارے خان پہ نہیں ہوا، یہ ہمارے لیڈر پہ نہیں ہوا، یہ پوری پاکستانی عوام پہ ہوا ہے، یہ ہر ماں پہ ہوا ہے، ہر بہن پہ ہوا ہے، ہر بیٹی پہ ہوا ہے، ہر بھائی باپ پہ ہوا ہے، ہر بچے پہ ہوا ہے۔ بچے بھی بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مائیں بھی بلک رہی ہیں، بہنیں بیٹیاں بھی بلک رہی ہیں، اور کشمیر سے بدتر حالات کیے جا چکے ہیں، فلسطین سے بدتر حالات کیے جا چکے ہیں، ہمیں کھانا پینا بھولا ہوا ہے، ہم نے کتنوں کو برتنوں کو وہ مارا ہے، ہمیں کچھ نہیں، ہمیں ہمارے خان چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور انشاءاللہ العزیز کل وہ وقت آئے گا جب ہمارے خان، ہمارے سر کے تاج، ہمارے لیڈر اعظم، پوری امت مسلمہ کے لیڈر جو ہیں، جب وہ ہمارے وزیر اعظم آف پاکستان بنیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہمارے ملک پاکستان کو وہ عزتیں عطا فرمائیں گے، وہ عزتیں جو آج مکہ مکرمہ کی عزت ہے، اس عزت کے صدقے ہم اپنے پاکستان کی عزت مانگتے ہیں، مدینہ طیبہ کے صدقے ہم اپنے ملک پاکستان کی عزت خودداری، عزت نفس، اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت امید رکھتے ہیں کہ یا اللہ ان ظالموں کو آپ نے بار بار انہوں نے خان صاحب پر، ہمارے پیارے لیڈر پر بار انہوں نے قاتلانہ حملے کیے، اور اللہ آپ نے اپنے حبیب کے صدقے کہ تو ہمارے خان کو کچھ ہونے نہیں دے گا جب تک ہمارے خان ہماری آنے والی نسلوں کو ان ظالموں کے شکنجے سے آزاد نہیں کروا لیتے، تب تک انشاءاللہ نہ ہمارے خان کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے جیسی ہزاروں بہنیں بیٹیاں، میرے ہزاروں لاکھوں جانیں ہونا، تو خدا کی قسم اس پاکستان کے بچوں کے لیے اور خان صاحب کے لیے جان کوئی نہیں دے رہا، ایمان کے لیے ہر کوئی جان دے رہا ہے، ایمان کے لیے جان دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے سب جانے دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے یہ جانے جا رہی ہیں، اور فخر ہے ہمیں ہر اس جان پہ جو چلی گئی ہے، اور فخر ہے ہر اس جان پہ جو گھر سے باہر نکلی ہے، بہنیں بیٹیاں مائیں جو بھی ہوں، اور عرش شریف بھائی جو ہمارے گئے ہیں، ابھی تو ہم نے ان کا بھی حساب لینا ہے اور لے کے رہنا ہے۔ وہ رانا ثناء اللہ ہے، اس میں شہباز شریف ہے، اس میں نواز شریف ہے، مریم نواز ہے، مریم اورنگزیب ہے اس میں، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ہے۔ بدقسمتی سے نام اس کا عمر ہے، لیکن کرتوت اس کے جو ہیں وہ عمر والے نہیں ہیں، عمر فاروق والے نہیں ہیں۔ اس کو جب بار بتایا گیا عرش شریف صاحب نے کہ چیف صاحب میری جان کو خطرہ ہے، چیف صاحب میری جان کو، چیف جسٹس صاحب میری جان کو خطرہ ہے،
ان کے لائر نے گڑگڑائے کہ چیف جسٹس اس بندے کو، جس بندے نے کبھی زمین سے بھی پیار کیا، پاکستان کی مٹی سے پیار کیا، مجھے یہاں تک وہ اتنے نفیس ہیں، اور الحمدللہ عمران ریاض الحمدللہ میرے منہ بولے بیٹے ہیں، میں ان سے بے حد پیار کرتی ہوں عمران ریاض سے، اور میں بے حد احترام کرتی ہوں سب اپنے اینکرز کا، جتنے بھی ہیں آپ سمیت، جتنے بھی ہیں، وہ صابر شاکر صاحب، ہمارے ارشاد بھٹی صاحب، ہمارے عارف حمید بھٹی صاحب، جتنے بھی ماشاءاللہ سے ہمارے سمی صاحب ہو گئے. تو یہ ہمارے ارشد شریف صاحب بھائی تو وہ تھے کہ وہ ایک ریپر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اس سرزمین پہ، اور ان کا خون جس طرح سے، جس بے دردی سے بہایا گیا ہے، اس خون کا حساب ہم نے لینا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے چیف جسٹس سے، بندیال سے لینا ہے. خط لکھا گیا ہے بندیال کو ارشد شریف صاحب کی والدہ کی طرف سے، وہ پہلا اور آخری خط ہے، اور آج وہ معزز ترین خاتون خود مطلب وہ تشریف لائی ہیں. حالانکہ ان کے پاس بندیال کو جانا چاہیے تھا، ان کے پاس بندیال کو بھی جانا چاہیے تھا، ان کے پاس باجوے کو بھی جانا چاہیے تھا تعزیت کے لیے. کیا ارشد بھائی کی اتنی سی بھی نہیں ان کے نزدیک حیثیت؟ یہ دو لگڑ بگڑ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے، پسینے چھوٹ رہے تھے، مار رہے تھے، کانپ رہے تھے ہیں، اور سلیم صافی کہہ رہا تھا کہ ہم نے لفافے تو نہیں لیے، ہم لفافے لینے والے ہیں. لعنت ایسی صحافت پر اور لعنت ایسی جرنیلی پر. اس سے تو بہتر میرے وہ بیٹے ہیں جو مزدور ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں تو سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ نکلتے ہیں، اور ایمان کی طاقت کے ساتھ نکلتے ہیں. ماں جی آپ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.